یہاں پر یاد آتے ہیں ہمارے تاریخ اسلام میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا، اور ان کا نام محمد ابن ابراہیم اور لقب صدر الدین اور صدر المتعلہین شیرازی ہے، یعنی عام زبان میں ان کو ملا صدرہ شیرازی کہتے ہیں۔ بہت بڑے فلسفی تھے، ریاضی داں تھے، اور اپنے زمانے کے تمام شعبہ علوم پر احاطہ رکھنے والی شخصیت تھی ان کی، یعنی یہ شخصیتیں ہوتی ہیں قاموسی، قاموس یعنی انسائکلوپیڈیا۔ تو یہ شخصیتیں جو تھیں کسی بھی شعبہ علم میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذروۂ کمال پر فائز ہیں، یعنی قلعے کو بالکل پہاڑ کی چوٹی پر نظر آئیں گے وہ۔ تو وہ سائنسداں بھی تھے گویا اپنے وقت کے، ریاضی داں تھے، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، فلکیات ہو، یا میتھمیٹکس ہو، جیومیٹری ہو، ٹریگنومیٹری ہو، یہ تمام علوم ان کے لیے پانی سے بھی زیادہ حل شدہ تھے۔ لیکن انہوں نے فلسفے میں ایک خاص نظریہ پیش کیا، اور وہ ہے نظریہ حرکت جوہریہ۔ یہ حرکت جوہریہ کیا ہے؟ یہ حرکت جوہریہ، آپ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل بحثیں جو ہیں اس کو تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سامعین کا ذہن اس کے لیے آمادہ ہے۔ تو میں اس کو اس طرح عرض کروں کہ ہر شخص یاد رکھ لے اور کسی حد تک اس مفہوم سے قریب ہو جائے ذہن۔ حرکت جوہریہ کیا ہے؟ پہلے قدیم زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا کہ حرکت عرض ہے، جوہر میں ممکن نہیں ہے، بلکہ جوہر پر عارض ہوتی ہے، سبسٹینس پر عارض ہوتی ہے، خود سبسٹینس کے اندر موومنٹ نہیں ہے۔ یہ تھی پرانی سائنسی بنیاد اور پرانی فلسفیانہ گویا اصول۔ ملا صدرہ نے اسے تبدیل کیا اور یہ کہا کہ نہیں، سبسٹینس میں بھی حرکت ہے۔ اگر اس پر غور کریں تو پھر تصور اعراض پر بھی بہت بحث ہوتی ہے، وہ سب بالکل خالص فلسفیانہ بحث ہیں۔ سبسٹینس میں بھی حرکت ہے، یعنی گویا کہ سبسٹینشیل موومنٹ، موومنٹ ان سبسٹینس۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جوہر میں حرکت ہے، جوہر یعنی ہمارے آپ کے مادے میں، جوہر میں حرکت ہو رہی ہے۔ حرکت کا کام کیا ہے؟ حرکت ہو رہی ہے کا کیا مفہوم ہے؟ حرکت کا بھی تصور کیا ہے؟ صرف ہلنا ڈلنا حرکت ہے؟ ہوا چلی اور درخت کی پتیاں ہل گئیں، اسے حرکت کہتے ہیں؟ فلسفے میں حرکت اس کو نہیں کہتے۔ فلسفیکل ٹرمینالوجی میں ٹیکنیکلی حرکت اسی کو کہتے ہیں کہ جب کسی شے میں کمال کی طرف حرکت پیدا ہو۔ قوت کا فعلیت حاصل کرنا کمال ہے، یہ کمال کا سفر جب طے ہوگا تب حرکت صادق آئے گی، ورنہ حرکت صادق نہیں آئے گی۔ سمجھے آپ؟ یہ جب ہم حرکت کہہ رہے ہیں تو اب یہ سب وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں کہ صاحب آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹہنیاں ہل رہی ہیں، حرکت ہو رہی ہے۔ وہ آپ نے کسی بھی پتھر کو ٹھوکر مار دی، یہاں سے وہاں لڑکتا ہوا چلا گیا، حرکت ہو رہی ہے۔ ارے یہ سب کار عبث ہے۔ حرکت اس لیے کہتے ہیں کہ کسی شے میں جو خصوصیتیں، جو صفتیں پوشیدہ ہیں، وہ صفتیں عیاں ہو جائیں، اسے کہتے ہیں حرکت۔ فلسفے کی اصطلاح میں وہ ہے کمال کی طرف سفر۔ کمال کی طرف سفر کا نام ہے حرکت۔ حق سبحانہ و تعالی نے ہر شے میں ودیعت فرمائی ہے، یہ حرکت، کہ شے ہمیشہ اپنے کمال کی طرف سفر کرتی رہے، ہر شے۔ اور یہ آپ کے اندر، ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ہمارے شریعت پر عمل سے اس حرکت میں مدد حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا نفس تقویت پاتا جائے اور ظلمتوں کو شکست دے کر نور کی طرف سفر کرتا چلا جائے۔ ٹھہر کے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ
بات واضح ہو جائے. گلاب کو کیوں پسند کرتے ہیں لوگ؟ یا اس کے رنگ کے لیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اصل کیا ہے؟ خوشبو کے لیے. ورنہ ہم تو یورپ میں رہتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی. یہ کہاں، آپ بھی تو وہیں رہتے ہیں، آپ بتائیے، وہاں ترس جاتے ہیں گلاب کی خوشبو کے لیے. ایسے پھول ملتے ہیں نظر آنے میں دیدہ زیب ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہے، تو پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا. گلاب اپنی خوشبو کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خوشبو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کون اس میں خوشبو ڈالتا ہے؟ گلاب کی قلم لگاتے ہیں آپ؟ اتنی سی قلم لگا دیتے ہیں. جو لوگ باغبانی کا ذوق رکھتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ہمارے بانی مجلس اعزا آج یہ طاہر صاحب ماشاءاللہ کیا باغبانی کا ذوق رکھتے ہیں. آپ ادھر تشریف لائیں. تو قلم لگا دی آپ نے، اور اس میں ممکن ہے ایک آدھ کانٹے بھی ہوں، لیکن پھول بہرحال نہیں ہوتا اس وقت. اور اس کو سونگھیے تو خوشبو بھی کچھ نہیں ہوتی. اب عام بالکل دیہاتی زبان میں کہوں کہ اس کے ڈنٹھل میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. اور اب اگر اہتمام سے لگایا ہے، شریعت پہ عمل کیا، یعنی اس کی شریعت، قلم لگانے کی تمیز ہے اور تہذیب ہے، قلم لگانے کا سلیقہ معلوم ہے، قلم لگانے کا موسم معلوم ہے، قلم لگا کے اس کو پروان چڑھانے کا سب جتن کیا ہے، تو پھر قدرت کی طرف سے کیا ہوگا کہ وہ نشو و نما پائے گا، پورا پودا بنے گا. اب وہ قلم نہیں ہے، اب وہ گلبن بن جائے گا. گلبن کسے کہتے ہیں؟ گلاب کے پودے کو گلبن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب گلبن بن جائے گا، اس میں اب کلیاں آئیں گی. کلی کو سونگھیے، خوشبو ہے؟ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ کلی کھلے گی، پھول مکمل ہوگا، اب اس کی خوشبو بکھرے گی. یہ جو خوشبو آئی، یہ کہاں سے آئی؟ کون سی حرکت پیدا ہوئی اس میں؟ یہ کیا پودا ٹہلتا رہا باغ میں؟ یہ قلم جو ہے، یہ پودا پہلے سے جو موجود گلاب کے پودے تھے، ایک ایک کے پاس جا کے کیا معانقہ مصافحہ کرتا رہا؟ کہ کبھی اس پودے کے پاس گیا کہ بھئی یہ بالغ ہے گلاب کا پودا، اس کے پاس جائیں تو تھوڑی اس کی خوشبو لے لیں. وہ بہت پرانا گلاب کا پودا ہے، اس کے پاس جائیں خوشبو لے لیں. چندے کی خوشبو ہے؟ مانگے کا اجالا ہے؟ نہ چندے کی خوشبو ہے نہ مانگے کا اجالا. خود اس کے اندر وہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے اندر جب وہ مکمل ہوا تو خوشبو پیدا ہوئی. یہ خوشبو پیدا ہوئی ہے حرکت جوہریہ کی بنا پر. اس خوشبو کا کمال اس میں چھپا ہوا تھا. ایک سفر طے کیا ہے پودے نے، ایک حرکت ہے اس میں جس کے نتیجے میں یہ خوشبو عیاں ہوئی. لیکن ابھی یہ خوشبو نور تو ہے مگر ظلمت کے ساتھ، کیونکہ گلاب کے پھول میں ہے. اگر 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتے کے بعد یہ گلاب کا پھول مرجھا جائے گا، یہ پتیاں خاک پر گریں گی اور پھر اس میں وہ خوشبو باقی نہیں رہے گی. تو خوشبو ہے مگر جب تک مادی پیکر سے وابستہ رہنے پر مجبور ہے. یہ خوشبو اپنی جگہ نور ہے، مگر چونکہ ظلمات کا دامن بھی ساتھ ساتھ ہے جڑا ہوا، اس لیے یہ خطرے میں ہے. اب اگر کوئی واقعاً ہنرمند ہے تو اس خوشبو کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا ہے. دیکھیے 2 الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے ایکسٹریکشن اور ایک ہے
ایبسٹریکشن، ایبسٹریکٹ کرنا کسی چیز کو. ایکسٹریکشن، آپ جو لوگ ہنر جانتے ہیں، ایکسٹریکشن آف ایسنس آف روز، یہ جو گلاب کے پودے سے، گلاب سے اس کی خوشبو کو، اس کے جوہر کو نکال کر اس طرح محفوظ کر لیتے ہیں کہ اب نہ وہ پودا ہے، نہ اس کی جڑیں ہیں، نہ کانٹے ہیں، نہ کلی ہے، نہ پھول ہے، نہ پھول کی پتی کا ایک ریزہ ہے، مگر اس کی خوشبو جو کی تو محفوظ. یعنی وہ ظلمتیں سب کی سب ختم ہو گئیں اور اس کا نور خالص موجود ہے اپنی جگہ پر. یہی کیفیت آپ کی ہے کہ آپ کے اندر بہت سی قوتیں ہیں، بہت سی صفتیں ہیں، بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں، بہت سے کیریکٹرسٹکس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں. جب ماں کی گود میں بچہ آتا ہے رحم مادر سے تو بولتا ہے وہ، لیکن بولنے کی صفت اس میں چھپی ہوئی ہے. سنتا ہے وہ، پوری باتیں سن نہیں پاتا، اور سنتا بھی ہے تو سمجھ نہیں پاتا، سمجھنے کی صفت اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی طرح نہ جانے کتنی صفتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. اب یہ جیسے جیسے بڑھے گا وہ اس کے اندر حرکت جوہریہ ہے، اس کے جوہر میں حرکت ہے، ایک ایک صفت اس کی قوت سے فعلیت میں بدلتی چلی جائے گی. پہلے وہ صفت چھپی ہوئی تھی، پھر وہ نمایاں ہوتی چلی جائے گی. یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، اسی طرح اور بہت سی صفتیں ہیں. سننے کی صفت ایک ظاہری صفت ہے، بولنے کی صفت ایک ظاہری صفت ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے مگر پہچانتا ہے فوراً. شیرخوار بچے باپ کو بھی نہیں پہچانتے. کس غرور میں ہیں آپ؟ نہیں پہچانتے. ارے مہینے بھر کا بچہ، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال بھر کا بچہ بھی آپ روزانہ گھر میں آ جا رہے ہیں تو وہ پہچان رہا ہے. ذرا 2 مہینے کے لیے سفر پہ چلے جائیے، پلٹ کے آئیے، آپ کی صورت دیکھ کے بھاگے گا بچہ. یہ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ آپ کو پہچان نہیں رہا ہے. آنکھیں تو ہیں اس کے پاس، آنکھوں کا کام ہے پہچاننا، مگر نہیں پہچان رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ پہچاننے کی صفت اس کے اندر ہے مگر ابھی پوری طرح پروان نہیں چڑھی. یہ مثالیں یاد رہیں گی. تو بولنے کی صفت ہے اس بچے میں چھپی ہوئی، کمال کے درجے تک نہیں پہنچی. دیکھنے اور پہچاننے کی صفت ہے اس بچے میں چھپی ہوئی، کمال تک نہیں پہنچی. سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس بچے میں مگر کمال تک نہیں پہنچی. اسی طرح نامانوس حقیقتوں کو مانوس بنا لینے کی صفت ہے اس بچے میں مگر ابھی کمال تک نہیں پہنچی. ابھی تو وہ بچہ ہے تو وہ مانوس حقیقتوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے. کہ جائے کہ وہ حقیقتیں جو نامرئی ہیں، جو دکھائی دینے والی حقیقتیں، انہیں نہیں سمجھ پا رہا ہے تو جو دکھائی نہیں دیتی ان آنکھوں سے انہیں کیا سمجھے گا؟ وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، باپ سامنے کھڑا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ باپ ہے، تو وہ اس کو کیسے سمجھے گا کہ جس نے پردے غیب میں رہتے ہوئے باپ کو باپ بنایا؟ تو ایک منزل کمال کی یہ ہے کہ وہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اپنے باپ کو پہچان سکے. دوسری منزل یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے جس نے باپ کو باپ بنایا ہے. یہ جو قوت ہے یہ سب ہے ایک سفر نامتناہی. یہ ہے ایک سفر کمال. یہ ہے حرکت جوہریہ کی ایک ظاہری آسان سی مثال. جس طریقے سے ایک عطار پھولوں سے عطر کشید کر کے رکھ لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کام آتا ہے، اسی طرح وہ خالق ذوالجلال اس دنیا میں انسان کو ایک مادی، ایک زمانی، ایک مکانی عرصہ حیات عطا کرتا ہے کہ اس عرصہ حیات میں ہماری بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کرو، اور پھر یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم تمہاری روح کو اس کی تمام صفتوں کے ساتھ اس درجہ کمال پر محفوظ کر دیں گے
جہاں مادی جسم کی ضرورت نہ ہوگی مگر تمہاری روح فعال رہے گی.